الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ شر ما خلق اللہم بک سبحانہ و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت ابدا ابدا وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ میں نے جہاں تک پڑھا، اگر یہ کوئی اس کامل ہو جائے تو 500 جن بھی اس کو پار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی رحمت ہم پر اور نظر اس طریقے سے ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، جو بھی اسے مضبوطی سے پکڑے گا وہ صراط مستقیم اور ہدایت پر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے مجھ سے کہ تیری امت کے بھٹک جانے کا راز کیا ہے، تو میں کہوں گا ان سے کہ میرے پروردگار انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کی پیروی چھوڑ دی تھی۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم اور فضل ہے کہ آج اتنی مدت گزر جانے کے باوجود اللہ کی ایک ایسا نظام ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ ہر چیز بدلتی ہے، ہر چیز بدل 100 صدیاں، ایک صدی بہت بڑی ہوتی ہے 100 سال، لیکن ان صدیوں میں قرآن کا نہ بدلنا، یہ فرقان، قرآن مجید، فرقان حمید، جو اچھے اور برے، باطل میں اور نیکی میں، بدی میں فرق ظاہر کرتا ہے۔ بار بار دہرائی ہوئی آیتیں ہیں یہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ بہترین تقریر، راہ ہدایت کو پا لینے والا نظام جو ہے وہ قرآن ہے۔ اگر تمام امت قرآن پر کاربند رہتی تو آج بھٹکتی نہ، تفرقات میں تقسیم نہ ہوتی۔ اگر تفرقات میں یہ تقسیم نہ ہوتی تو پھر قیامت نہ آتی، اس لیے کہ اللہ نیک لوگوں پر کبھی بھی قیامت نہیں لائیں گے، اور نیک لوگوں کی موجودگی میں عذاب الہی بھی روک دیا جاتا ہے۔ نیک لوگ مسجد میں بیٹھے ہوں، کچھ غلط ہو جائے تو صحیح کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا ولی پیچھے آخری صف میں کھڑا ہو اور امام غلطی کر دے تو نماز قبول مانی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کی بڑی قدر کرتا ہے، اور قرآن کی بڑی قدر ہے۔ قرآن اللہ کا الہام ہے، قرآن اللہ کا پیغام ہے، قرآن اللہ کا فرقان ہے، قرآن اللہ کا نظام ہے۔ قرآن اللہ کی قدرت کو بیان کر رہا ہے، قرآن اللہ کی چاہت کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہمارا مالک کون ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کتنے نرم ہے، کتنے سخت ہیں۔ یا منتقم، کتنا انتقام لینے والا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو سے ابتدا کر دی اس نے۔ غور کرو بھائی، رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، رحمان کا مطلب کیا، رحیم کا مطلب کیا، یا مالکو کیا مطلب ہے۔ تو قرآن کے اندر پروردگار عالم نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے غور و فکر کیا، آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی، بار بار آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن نہیں سامنے آپ کو سمجھ آ رہا، تو اس کا سارا نظام اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ یا تو وہ بندہ پہنچائیں گے آپ تک، اور یا پھر بندے کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ کیسٹ کا نظام بھی موجود ہے، تاروں کا نظام بھی موجود ہے۔ کیسٹ لگا دیتے ہیں، بندہ فر فر بولنے لگ جاتا ہے، وہ بولتا ہے جو اس نے پڑھا نہیں ہوتا، جانتا نہیں۔ ہمارے نبی نے کون سی کلاسیں پڑھی تھیں؟ اب تو دنیا میں آ کے کوئی دنیاوی تعلیم آپ نے نہیں لی، کسی اسکول میں بھی نہیں گئے، کسی ٹیچر کے سامنے بھی نہیں بیٹھے،
اور یہ بات ممکن ہی نہیں تھی کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھتے، اس لیے کہ آپ کی شان کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ کبھی بھی آپ کسی سے سیکھنے کے لیے دو زانو نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ تو ایک وہ وقت تھا جب انسان بھٹکتے 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 جب سمجھ نہیں آتی نا تو غلط آدمی اپنے آپ کو صحیح کہنے لگ جاتا ہے، اور ایک زمانہ وہ بھی آتا ہے کہ احساس ختم ہو جاتے ہیں، نظام ختم ہو جاتے ہیں، سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں بندے میں ختم ہو جائیں تو پھر یہ ربی نہیں رہتا، ہزار گیت گاتے رہو، ہزار قصے سناتے رہو، یہ پھر کبھی بھی اللہ کا بندہ نہیں رہتا تو پھر ابلیس بھی آج اللہ ہی کا بندہ ہوتا، ولید بن مغیرہ بھی اللہ کا بندہ ہوتا، بڑی باتیں کرنے والے لوگ تھے یہ، عبداللہ بن ابی بھی، وہ تو لائن پر آ ہی گیا تھا۔ تو میرا دوستو، قرآن وہ حقیقت ہے جو آپ کو ان لائن کرتی ہے۔ اچھا، اب قرآن کے بارے میں جو فلسفے گھڑ لیے ہیں، آپ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں تو بندے کہ جو مجھے سنایا جا رہا ہے، یہ نئی پک ہے، یہ نئی چیز ہے، یہ نئی بے ترتیبی ہے، یہ شیطان کا ایک اور خوفناک حربہ ہے۔ حالانکہ قرآن ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں۔ اب اس میں کوئی ایسی بات آتی ہے جو مجھے محسوس ہوتی کہ یار نہیں، تھوڑا سا کہیں کہا جائے تو ٹھیک کروں میں اپنے آپ کو۔ اسی طریقے سے آپ لوگ بھی ہیں، آپ نے سنا، آپ کو محسوس ہوا کہ یہ چیز جو ہے اللہ کے مزاج کے خلاف ہے، جو میری ذات میں ہے، تو اس کو بدل دے آدمی، ٹھیک کر دے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں بدلیں گے تو مارے جائیں گے، برباد کر لیں گے اپنے آپ کو، ہلاک کر لیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان کی کمی ہے ہمارے دلوں میں۔ اگر ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے اور ہمیں دوزخ ویسے ہی محسوس ہونے لگے جیسے ہے، اور جنت ویسے ہی محسوس ہونے لگے جیسے ہے، تو پھر دیکھتے ہیں، ضرورت دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک پیر بھی ٹپ کے دکھا دے، ایک قدم بھی اٹھا کے دکھائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں بے ایمانیوں میں کر رہے ہیں، ناسمجھیوں میں کر رہے ہیں، اور اگر نتیجہ وہاں دھماکے کے ساتھ کھلتا ہے اور اللہ کہتے ہیں پکڑو بھی اس کو، کیا بڑے بڑے عالم دین جہنم میں نہیں؟ کیا بڑے بڑے علم والے جہنم میں نہیں؟ کیا بڑے بڑے شہید کہلانے والے جہنم میں نہیں؟ ہر طبقہ آپ کو جہنم میں ملے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ بات کی تحقیق تک پہنچے ہی نہیں۔ تو خالی رب رب کرنے سے بھی رب نہیں ملتا۔ کس نے کہا یہ؟ کیوں کہا یہ؟ سب کیوں کہتے ہیں اسے کہ رب رب کرنے سے رب نہیں ملتا، قرآن پڑھنے سے رب نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو سمجھا ہے وہ غلط ہے، آپ بات کو سمجھ نہیں سکے۔ اور اگر کہیں نفس ہمارا ایکٹیو ہے، قسم ہے نفس لوامہ کی کہ وہ جاگ رہا ہو، اور قسم ہے اس ذات کی کہ آپ کو جو عقل دی ہے وہ تسلیم بھی کرے بات کو، یعنی عقل سلیم ہو، تسلیم کرنے والی ذات فنا ہو جائے۔ ذات تو جب فنا ہوگی تو پھر ہی مانے گا نا، بنا کٹ جائے گا، مفاد دیکھے گا۔ اب بندے کو پتہ ہی نہیں کہ یار میں تو مفاد پر کھیل رہا ہوں، ذات پر کھیل رہا ہوں، مجبوری ہے جی، کی کریے جی۔ پھر تو انسان نے فلسفے گڑھ لیے ہیں، جب کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو میری راہ میں جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، تو میں دونوں ہاتھ نیچے سے ڈال کے تجھے اٹھا لوں گا۔ تجھے مفلوق الحال، سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ مفلوق الحال نہ ہو جائیں۔ تو وہ کہتے میں نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں ڈرتا ہے؟ تو شیطان ڈراتا ہے۔ حقیقت پسندانہ باتیں شاید مشکل سے سمجھ آتی ہیں، اللہ کہتے ہیں بڑی اولو العزمی کا کام ہے یہ، سمجھ آ گئی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر سمجھ آ گئی تو بات تو ختم ہو گئی نا۔ تو یہ دعا بھی ختم ہو جاتی ہے، دعا مانگنا بھی بے مقصد ہے، تو پھر تو ہاتھ اٹھائے ہی عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔
وہ تو یاروں کا یار ہے، دوستوں کا دوست ہے. جب آپ ان لائن ہوتے ہو تو پھر ایک ایسی سٹیج بھی آتی ہے کہ جب آپ کو ہاتھ اٹھانا ہی نہیں پڑتا، آپ کو رب سے کہنا ہی نہیں پڑتا. اور وہ جو کہنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھنے والے ہوتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرے رب سے بہتر میرے فیصلے کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے فیصلے کرتے ہی نہیں. اور جو کچھ بھی انہیں سمجھ آئے وہ اس کو صحیح ہی سمجھتے ہیں. اللہ تو ہے پاک ذات، اللہ تو ہے ہی سچا، اللہ تو ہے ہی بہت بڑا. جو کچھ بھی غلط ہے وہ ہمارے اندر غلط ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری ناکامیوں کی وجوہات ہماری ذات ہے، ہمارے برے فیصلے ہیں. اگر کوئی آج برے فیصلے کرتا ہے تو کل وہ پھنس جاتا ہے. اس کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کسی کو بڑی عقل دی ہے، کسی کو نہیں عقل دی ہے، کسی کو میں نے حکمت دی ہے، کسی کو میں نے دانائی دی ہے، کسی کو تاریں دے دی ہیں، کسی کے اندر کیسٹیں فٹ کر دی ہیں. کچھ ایسے ہیں جن پر دن رات میں نظر رکھتا ہوں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ بولتے ہی نہیں، زبانی میں بن جاتا ہوں. وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہاتھ ہی میں بن جاتا ہوں. وہ چلتے نہیں، پاؤں میں بن جاتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اب یہ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، قرآن میں اس کا ذکر ہے. ہر جگہ کہیں پڑھتے نہیں ہم، کہیں نہ کہیں کوئی چیز موجود ملے گی. اگر کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ونڈو کے پیچھے موجود ہوگی. آپ پہلا بٹن دبائیں آپ کو نہیں نظر آئے گا، اگلا دبائیں گے تو پیچھے موجود ہوگی اس کے. آج کمپیوٹر نے یہ چیزیں واضح کر دیں. 10ویں درجے میں کھلتی جاؤ ونڈو دار ونڈو دار ونڈو دار، کھلتے 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 نئی سے نئی کہانی کھلتے پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی. تو قرآن تو اس سے کہیں زیادہ وسیع اور بلند ہے. تو اسی لیے قرآن کو پڑھنا، سمجھا نہیں آپ نے؟ آپ عربی میں پڑھ رہے ہو، جبکہ مقصد تو تب پورا ہوتا ہے نا کہ جب آپ قرآن کو سمجھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. بات اب بھی پوری نہیں ہوئی. قرآن نے کہہ دیا، آپ نے مانا ہی نہیں. آپ نے کان دبا کے آنکھیں بند کر کے نکل گئے. نہیں، قرآن کہتا ٹھہر جا. تو نے سن لیا قرآن نے کہا یا پس پردہ قرآن میں کسی اور نے کہا؟ اگر وہ رب کریم ہے، خدائی عظیم ہے، مالک ملک، مالک کل، الہ العالمین ہے، تو پھر یہ پیغام ہو گیا. اور اگر آپ نے اس کو مان لیا تو یہ انعام ہو گیا. انعام میں بدل گیا، کرامتوں میں بدل گیا، جنت میں بدل گیا، نبی کے دیدار میں بدل گیا. تو قرآن تو بہت بڑی چیز نکلی. اور کیوں نہیں، ایک نا سمجھ سے بھی نا سمجھ آدمی جو قرآن کو نہیں پاتا اس کو سمجھ ضرور ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. آج سے 7-8 سال پہلے جب میں نے یہ قرآن تقسیم کیے، ٹرکوں کے ٹرک تقسیم کی، بہت بڑی تعداد، تو اس میں میں نے یہ اپنی طرف سے ایک باہر کی طرف، اندر نہیں لگا سکتے آپ، لیکن سر ورک پہ آپ کوئی تحریر، کوئی ایڈریس، کوئی چیز لکھ سکتے ہو. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. قرآن کا پڑھنا باعث ثواب. یہ تو ہو گیا جی، آپ کے گھر میں ہے، آپ نے سنبھالا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے مسلمان ہے، پہلی ڈگری مل گئی آپ کو. اب آپ صبح اٹھتے ہو، دفتر جانے سے پہلے اپنا رومال نکال کے اس کو صاف کرتے ہو، پھوکے شونکے مار کے سینے سے لگاتے ہو، آنکھ سے لگاتے ہو، چوم لیتے ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ تیرا الہام ہے، تیرا پیغام ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، میرے گھر میں یہ بڑی قیمتی چیز ہے. تو آپ کو آپ کے گناہ معاف ہو گئے، غلطیاں معاف ہونا شروع ہو گئیں، آپ کو اس کا فائدہ ملا. اور اس کے بعد کہیں آپ نے ایک رکوع پڑھ لیا،
تو تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملنا شروع ہو گیا، ہر ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم اس پہ 10 نیکیاں ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اس پہ 30 نیکیاں ہیں، تو یہ بھی آپ کو اس کا ثواب مل گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید تعلق اللہ کو جوڑنے والا ہے، اللہ کے عرفان کو پہچان میں بدل دینے والا ہے، اللہ کی عرفانی پاورز کو پہچان میں بدل دینے والا ہے۔ اور پہچان کے بعد اطاعت شروع ہوتی ہے، اور اطاعت کے بعد پھر دوستی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ولایت کے مدارج اتنے ہیں کہ اسی کے اندر علم ہے، اسی میں عمل ہے، اسی میں عقل ہے۔ یہ جو کتابیں دنیا میں پڑھتے ہیں کچھ نہیں ہے، بتا دوں میں آپ کو۔ یہ جو حج کرنے جاتے ہیں پٹھے کا پٹھا ہی رہے، ابھی آیا ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا، اور پاپی بن گیا۔ کسی کو تو ہم حاجی کہنا پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ہم پاجی کہتے ہیں، اور پاپی بن کے آ جاتا ہے، اور حرمی بن کے آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سودے کے لیے بلایا تھا، معاہدے کے لیے بلایا تھا، تو نے پکنک میں تباہ کر دیا اسے۔ تجھے گیا، نہ تجھے گنبد خضرا پسند آیا، نہ تجھے خانہ کعبہ پسند آیا، اوہو تو کیا کر بیٹھا، یہ کیا ہو گیا۔ موج ملے کیے، کھابے کھائے، ادھر سیر سپاٹے تھے، ادھر سیر سپاٹے، اور اس کے بعد پھر آگے، اس لیے کہ جو سیر سپاٹے وہی کرتے ہیں جسے سمجھ نہیں آتی، اور جس کو جدے اترتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاک کر دیتے ہیں پکڑ کے کہ مسجد نبی میں تو نہیں ملیں گے، کل طے کر لے کہاں ملاقاتیں ہوں گی۔ وہاں تو اچھل کود پسند نہیں، وہ تو ایک ہمارا بہت بڑا ڈسپلے سینٹر ہے، رحمت اتر رہی ہے، وہاں کچھ نہیں کرنا، آج وہ کہیں اور بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو جہاں سے اترتے ہی تعلق والوں کو کیچ کر لیا جاتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، پوری سعودی عرب کی، پوری دنیا کے اوپر ان کی نظریں ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جمعے کا جو درود تم پڑھتے ہو یہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ کتنے نظام لگے ہوں گے، تو میرے دوست اور بچوں، ہم سمجھ نہ سکے بات کو، ہم ہلے ہی نہیں اپنی جگہ سے، بلکہ جیسے جیسے بندہ بڑھا ہوتا جاتا ہے بیکار ہوتا جا رہا ہے، بے مقصد ہوتا جا رہا ہے، جوانی کی غلطیاں دہرانے میں لگا ہوا ہے۔ اچھا جو کچھ کرتا آ رہا ہے نا، وہ باز نہیں آتا اپنی حرکت سے، ایک وقت تک وہ کرتا ہے، پھر اس کو زبردستی کرواتے ہیں، پھر وادی نا سگریٹ پینے والے لوگ، شراب پینے والے لوگ، بڑے انٹرویوز لیے میں نے شراب پینے والوں کے۔ میں آپ کو، کوئی ایٹمی سائنسدان ہوتا ہے، میں روحانی سائنسدان ہوں، تجزیہ کرنا، پوچھتے پھرنا، لوگوں سے باتیں کرنا۔ شراب پینے والوں سے پوچھا، ان کے پاس گئے بھی کیا دل کر رہا ہے، اس نے کہا جی اب دل کر رہا ہے کہ اتنی چڑھائیں کہ گندے نالے میں گر جائیں۔ یہ میں حیران ہوا کہ یہ کیا خواہش ہوئی، اس نے کہا جی یہ دل میں آتی ہے، اور بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ یہ کرتا ہے۔ اور چین سموکر کیا کرتا ہے، پیتا جاتا، پان کھانے والا کھائے جاتا ہے، دیواریں گندی کیے جاتا ہے، بیڑا گرک کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہماری گندی خصلتیں ہیں جس پر ہم پریکٹس بنا لیتے ہیں، اسی طرح جوانی میں آپ نے نماز پڑھی ہے، بڑھاپے میں آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ آپ اللہ کے ذاکر بن گئے، آپ ذکر چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ آپ اچھے کام کرنے والے بن گئے، آپ اچھے کام چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ جب کبھی مشکل آئے گی تو ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا، معاونت اور استعانت، اور کر کے دیکھ لیں معاونت کا مطلب کیا، استعانت کا مطلب ہے۔ اور جنگ بدر کس چیز پہ لڑی گئی؟ جنگ بدر معاونت اور استعانت پہ لڑی گئی۔ جنگ احد کا بھی یہی حال تھا، لیکن اللہ نے سبق سکھایا قیامت تک کے لوگوں کے اپنے کمانڈر کا کہنا ہر حال میں مانتے ہیں۔ اور جنگ خندق پوری ہی اللہ کی معاونت اور استعانت تھی۔ تو وہ کہتا ہے میں قادر مطلق ہوں، ہر طرح کر کے دکھاؤں گا، ہر طرح کر سکتا ہوں۔ یہ ہے قرآن۔
قرآن کا پہلا صفحہ کھولا ہوا اور قرآن پڑھ کے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اگر یہ سمجھ آ گئی تو کمال ہو جائے گا. ایک آدمی نے علم نہیں سیکھا ہوتا ہے، عمل سیکھا ہوتا ہے، اور عمل اس کا کارگر ہوتا ہے تو کافی ہے. لیکن اچھے عمل کے لیے اچھے علم کا ہونا ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن خالی عمل بھی چل جاتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کا پڑھنا باعث ثواب، قرآن کا سمجھنا راہ ہدایت. آپ جو کام کرتے ہو یہ بہت تھوڑا سا کام ہے، باقی آپ کو پتہ ہی نہیں سارے کام ہی تمہارا رب کر رہا ہے. سارے کام ہی تمہارا اللہ کر رہا ہے. اتنا بڑا ہے. تم نہ روٹی پکاؤ، نہ تم کھانا پکاؤ، نہ تم دفتر جاؤ کچھ، تب بھی وہ پالنے پہ قادر ہے. کوئی اللہ کے بندے تو کر کیا رہا ہے؟ تو پل بنا رہا ہے تو اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہے، تو سڑکیں بنا رہا ہے تو نعوذ باللہ اللہ پہ احسان کر رہا ہے، تو بڑے تیر چلا رہا ہے. وہ تو کون فیکون کا مالک ہے کہ کہتے ہو جا تو کائناتوں کی کائناتیں کھڑی ہو جاتی. تو اس کو کہتے ہیں آپ نے ایک سڑک بنانی ہے اور وہ بنانے میں تباہی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. آپ کتنا عرصہ وہ علاقہ کھدا رہتا ہے، برباد رہتا ہے، اور تمہارا رب اتنی دیر میں کون کہے تو کائنات بن جاتی ہے. اللہ تیرا دوست ہے، اللہ تیرا یار ہے، اللہ تیرا مالک ہے، اللہ تیرا رب ہے، اللہ تیرا سب کچھ ہے. جو تیرے کچھ نہیں ہے تو ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور جو تیرا سب کچھ ہے وہ تجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا. تفرقات، جھگڑے، ہر بدکار آدمی لگا ہوا زور لگانے میں کہ میری سنو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو. نہیں، سنی اس کی جائے گی جس کو اللہ نے نشانی دی ہے، جس کو اللہ نے گواہی دی ہے، جس کو سٹیمپ دی ہے اللہ نے. اس کے بھی مدارج رکھ دی اللہ نے. سمجھایا جا رہا نہیں سمجھ آتی، سمجھایا جا رہا بھول جاتا ہے، بار بار بھلکڑ ہے، بھول جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ چل میں اس پہ بھی چھوڑ دوں گا کہ دامن ہی پکڑ لے. جو تجھے کہا جاتا ہے کر لے، میرے عذاب سے بچے گا، میرے عطاب سے بچے گا. ہاں کیا فیصلہ ہے ایسے علم کا، چھپار ہی نہ لگائے. جو بدکاری سکھا دے، جو گناہ سکھا دے، جو مخالفت سکھا دے، جس میں اطاعت ہی نہ ہو، کیا ایسا رب کرنا جو اوپر جائے نہ، آسمان پہ نہ جائے، جس کا فائدہ ہی کوئی نہ ہو. تو میرے بچوں اور دوستو، رب کریم خدا عظیم کہ یہ عجیب چیز پہ پیدا کر دی ہے میں نے. خود اس نے کہا کہ یہ بڑی حیران کن چیز، میں نے فارمولہ لگایا، مسالہ لگایا اس کو، اور جب میں نے اس کو تیاری کے مراحل سے گزارا تو جو نکلا، او ہو والعصر انسان لفی خسر. پہلی بات تو اس کو خول چڑھانا پڑ گیا. پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کو بیڑیاں ڈالنی پڑ گئیں. ہم سب کے گلوں میں رسے اور پیروں میں بیڑیاں ہیں. یہ کشش ثقل کیا ہے؟ یہ آپ کا 100 کلو کا وزن ہے کیا؟ سوچو ذرا، غور کرو، یہ 100 کلو کا وزن کیا ہے؟ یہ بیڑی ہیں آپ کی. تو اب اس نے کہا کہ مجھے بیڑیاں ڈال دیں، لیکن گیا یہ فساد کی طرف ہے. والعصر انسان لفی خسر. یہ کیا ہوا؟ یہ تو حقیقت آشنا نہ نکلا. یہ تو بات کے سمجھنے کے قریب نہیں آتا. یہ تو ذات پرست نکل آیا. بنیاد یہاں سے پڑتی ہے ذات پرستی کی، اور اس کے بعد پھر جب یہ مفاد میں بدلتی ہے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے. جس طرح پہلے ہرس، پھر ہوس اور حسد تمام اعمال کو آگ لگا کے رکھ دیتا. حسد والا آدمی کے پاس کبھی بھی کوئی آخرت کا اعمال موجود نہیں ہوتا. تو ساری قوم ہی حسد میں لگی ہوئی ہے. قرآن پر عمل کرنا ذریعہ نجات ہے. اور پھر میں نے لکھا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو. جس چیز سے ڈر جاتا ہے نا اس کے بارے میں سوچتا ہے.
ہم کہتے ضرور ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے۔ اور پھر لکھا گیا کہ قرآن کو پڑھو۔ کوئی بھی چیز دنیا میں جو بار بار کہی جائے وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے میاں بی بی روز کہنا کہ دیکھو میں طلاق ہوں، کہنا میں دیاں تینوں طلاق، اور ایک دن طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر فتوے لیتے پھرتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے ہیں، گناہ میں زندگیاں گزارتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی، کائنات کے نبی، سب کے نبی، ہندوؤں کے بھی نبی، سکھوں کے بھی نبی، یہودیوں کے بھی نبی، عیسائیوں کے بھی نبی، کسی کے ماننے سے نبی نہیں ہے، وہ ہیں ہی نبی آخر، رحمت للعالمین، سب سے بڑے نبی۔ وجہ یہ کہ اللہ نے ثابت کیا کہ یہ امام الانبیاء ہیں۔ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو آدم میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ آدم تیری کہانی تو بڑی دیر بعد کی ہے، میں نے اس کے نور کو تو اپنے بعد ازل میں ہی پیدا کر دیا تھا۔ بعد کی کہانیاں تو بہت ہیں، یہ اندر کی فلمیں ہیں، اور جو ازل کی فلم ہے وہ تو بہت ہی کچھ اور ہے۔ وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ کون کتنا بڑا ہے۔ تو میرے بچے اور دوستو، سب سے بڑی چیز جس کو موت یاد نہیں، اور موت ہر انسان کے تعاقب میں آپ کے پیچھے پیچھے ہی ہے، دور نہیں ہے، میں بتا دوں۔ آپ کی جزا، آپ کی سزا، آپ کی قضا، آپ کی موت آپ کے سجے کھبے چل رہی ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھی ٹائم آ گیا ہے، اور کائنات کی عظیم روحانی پاور جن کا نام خاتون جنت گوشہ رسول، آپ نے پہلی بات تو کان میں سب سے زیادہ ذی خبر نے بتایا کہ 6 مہینے کے اندر اندر سب سے پہلے اہل بیت میں آپ مجھے ملیں گے آ کر، اور خود انہوں نے فرمایا کہ آج ہی میرے جانے کا دن ہے، آج میری واپسی کا دن ہے۔ تو اہل حق جب دیکھ رہے ہیں قضا جزا سزا، سارے علم والے بنے۔ علم کیا ہوتا ہے بھائی؟ علم میں آگاہی نہیں، علم میں سمجھ ہی نہیں، علم میں نشاندہی نہیں، تو یہ تو پھر علم بگاڑنا ہی رہ گیا نا۔ سوچو ذرا میری باتوں پہ، کیا مقصد ہے اس کا؟ دل تو ہے تیرا صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو موت تمہارے تعاقب میں لگی ہوئی ہے، ہمیں موت کی فکر نہیں ہے کہ یار ٹائم نہ ختم ہو جائے کہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ یار آخرت کا تو کام ڈیوٹی پوری نہیں ہوئی ابھی، کہیں موت ہی نہ آ جائے؟ ہے کوئی بندہ یہ بات سوچنے والا؟ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی ہو کہ ابھی آخرت کے لیے تو میں کچھ کر ہی نہیں سکا اور کہیں موت میرے سر پہ نہ آ گئی ہو؟ بوڑھے سے بوڑھا آدمی جس کے سارے بال سفید ہو گئے، اس کے دل میں بھی یہ بات نہیں آتی، لگا دنیا داریاں کرنے میں، لگا لپیٹا لپاٹی کے اندر، اور جا کسی کھڈے لین لگ جا، چھوڑ دنیا کو، جو کچھ کر رہا ہے وہ تیرا ہے ہی نہیں۔ تو یہ بڑے بڑے ہمارے صوفی بزرگ ہو گئے، بابا بلے شاہ ہو گئے، جن کو ہم کسی خاتم ہی نہیں رکھتے، وہ باتیں یہی کرتے ہیں۔ وہ کہنا کہ تسبیح کھڑکاتا رہنا تو ہر وقت، عقل موت تو تجھے آئی کوئی نہیں ہے، انسانیت تو تیرے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے، اچھے برے کی تمیز تو تجھے آئی کوئی نہیں ہے، برائی کو دیکھ کے تیرا دل تو کبھی جلا ہی نہیں ہے، تو اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، اپنی موج میلوں میں لگا ہوا ہے۔ خالی داڑیاں لمبی کر دینے سے بھی کوئی انسان بنا ہے؟ داڑھی تو نکلنی ہے۔ ہم سائزوں میں لگے رہ گئے، کھیل ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، زیادہ داڑیوں والے جہنم میں ہی ہیں۔ میرے بچوں اور دوستو، غور و فکر کرو ان باتوں پر۔ جس رب ذوالجلال والاکرام کی وہ نعمتیں کھاتا تھا، وہ پروردگار اس سے کیا چاہتا تھا؟ اس نے کہا نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کی اس لیے ہے کہ وہ تمہارا پالنہار ہے. تو پہلی ہی آیت میں قرآن مکمل ہو گیا. پکڑ لے اس آیت کو، کر اس پہ عمل. نہ رب ملے تو آؤ میرے پاس، کر اس کی تحقیق. وہ کہتا ہے جس کا کھاتا تھا ضروری نہیں ہے. نہیں، اگر تو اسے سمجھ آ رہی تو کوئی بات نہیں، لیکن غور کر، یہ گندم کو کون پیدا کرتا ہے؟ ایک دانہ تو ڈالتا ہے، 700 کون لا کے دے رہا ہے تجھے؟ یہ آسمان سے می کون برسا رہا ہے؟ یہ ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ یہ سمندروں میں اتنے بڑے بڑے جہاز کھڑے کر دیے اس نے پانی پہ. تو نے کبھی غور کیا؟ ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے، جہاز ڈوبتا نہیں ہے. کروڑوں ٹن وزنی سامان ہوتا ہے، وہ پانی میں نہیں ڈوبتا. کون اس کا وزن اٹھایا؟ یہ کبھی تم نے دیکھا کہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندے کس نے اٹھائے ہوئے ہیں؟ تیری سانسیں چلانے والا کون ہے؟ تو بیمار ہوتا تجھے نئی زندگی دینے والا کون ہے؟ وہ کہیں تو نے میرا شکر ادا کیا؟ اللہ کہتے مت جا اضافی، لیکن سمجھ تو صحیح نہ بات. اور تو ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. تو نے میرا کھیل اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنا کھیل میرے ہاتھ میں دے دیا. میں نے ایک نظام بنایا تھا کہ بھئی یہ تو نے کرنا ہے، یہ میں نے کرنا ہے. نہ تو اپنا کرتا ہے، نہ مجھے کرنے دیتا ہے. جو میں نے کرنا تھا تیرے ذمے سے وہ تو نے سارا اپنے ذمے لگا لیا. میں نے کہا تھا رزق میں دوں گا تجھے، دیتا نہیں اولیاء اللہ کو، دیتا نہیں انبیاء کو، دیتا نہیں کوئی شیشے کی کمرے میں بیٹھا ہے اس کو آپ 50 لاکھ روپے دے رہے ہو، اور ایک بندہ سارا دن دھوپ میں کام کرتا ہے، وہ 1500 روپے نہیں لیتا، گالیاں کھا کے لیتا ہے. تو یہ کون ہے جو اتنے بڑے نظام کو اوپر نیچے چلا رہا ہے؟ کیا سارا کچھ اسی کا نہیں؟ تو پھر کیوں نہیں رب کے بن کے لے لیتے اسے؟ وہ تو کہتا کہ آ میرے پاس، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے. کیا اولیاء اللہ کی زندگی میں نہیں دیکھتے یہ کہانیاں؟ لیکن وہاں بھی ہم شیطان اندر آ جاتا ہے نا. رحمان ہے، یہ شیطان ہے. اگر کسی بندے میں آپ کو ساری رحمانی باتیں نظر آئیں گی، انصاف نظر آئے گا، عدل نظر آئے گی، قربانی نظر آئے گی، فیض نظر آئے گا، شفا نظر آئے گی، رحمتیں نظر آئیں گی، کرم نظر آئے گا، کرامتیں نظر آئیں گی، سخاوتیں نظر آئیں گی. اور جدھر شیطان ہے وہاں آپ کو سب پھر کچھ اور ہی نظر آئے گا. تو ابھی تو ہم پہچان ہی نہیں سکے کہ ہم شیطان کے رستے میں کہ رحمان کے رستے میں. تو میرے بچوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا دل عطا کر دے. اور یہ فانی زندگی میں ہم سب کے پاس اللہ کی رضا حاصل کرنے کا آخری موقع ہے. یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، قرآن آپ کے گھر میں ہے. اس کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے. تجھے پرواہی کوئی نہیں ہے. کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، ساری زندگی تو نے پٹھے راستوں میں گزارتی ہے. ابھی تک جڑیں ہل گئیں تیری، نظام ہل گیا، سارا دماغ تیرا ہل گیا پوری طرح سے. فساد نہیں گیا تیری ذات کا، فتنہ نہیں گیا تیری ذات کا، پہچان نہیں تجھے پیدا ہوئی، اچھے برے کی تمیز نہیں پیدا ہوئی آج تک. تیرے اندر وہ جرت ہی نہیں کہ تو اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہہ دے. تو حال میں دین بن رہا ہے اور وہاں پر اللہ نے تیرا نام ہی کاٹا ہوا ہے اسلام سے، کہ نہ تو اچھے کو اچھا کہتا نہ برے کو برا کہتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کون سا اسلام بھائی؟ اس کے بعد کوئی اسلام نہیں ہے. مسجدیں بھری ہوں گی، نمازی کوئی کوئی ہوگا، بیشتر مسلمان ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے میرے دوستوں کہ زندگی میں ایک بار آج سے آپ فیصلہ کر لو، روزانہ قرآن کو جتنی آپ کی مقدار، ضروری نہیں ہے کہ قرآن اتنا پڑھنا چاہیے جتنی طبیعت آپ کی بحال رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قرآن تو نے کھول، بڑے ذوق اور شوق سے کھول اس کو، کہ میں اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں، میں اللہ کی باتیں سننے جا رہا ہوں، میں اپنے رب کی پہچان کے لیے نکلا ہوں۔ نکل گئے، بیٹھے ہیں گھر میں آپ، لیکن آپ اس کی عرفانی راستوں پہ نکل گئے ہیں شوق اور ذوق سے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن پڑھا، تیرا دل خوش ہو گیا، ہونا چاہیے، اور جب تو دیکھے کہ اب بار محسوس ہو رہا، بند کر دو اس کو، آہستہ آہستہ بڑھا لو اس کو۔ اگر ایک رکوع آپ کو پڑھ کے اطمینان، تو ایک رکوع ضرور پڑھو، لیکن روز پڑھو، دن میں 4 دفعہ کر لے، جہاں جہاں موقع ملے اٹھا اس کو۔ جب تک مسلمانوں سلاطین کی بغلوں میں قرآن رہے، جہاں اترتے تھے گھوڑے سے پہلے قرآن پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جاتے، 1000 سال تک انہوں نے کفر کو ہلے نہیں دیا۔ ہم کون لوگ ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو میرے دوستو، جب تک ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، ابھی آ گئی، تھوڑی دیر بعد شیطان بھلا دے گا، سب ختم کر دے گا۔ تو ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک بار ترجمے سے پڑھا جائے، دلداری سے پڑھا جائے، اور پھر اس پہ عمل کی کوشش کی جائے۔ اگر تم اپنے پیارے نبی سے سچی محبت رکھتے ہو تو جان لو کہ پیارے نبی کی سچی محبت نعرے لگانا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کہیں کہ محمد ہمارے بڑے شان والے، وہ تو ہیں ہی شان والے، سارے بے عمل نعرے لگائی جاؤ، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ نہ کرو، بے مقصد ہے سارا۔ اور کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا، معتقد ہوا اور اس پہ عمل کیا، کامیاب ہے یہ شخص۔ تو ہمارے نبی نے خود کہا کہ میری محبت اللہ کی بندگی ہے، جو میں نے کیا ہے تم بھی کرو۔ سارا دن بے ایمانی کرتے رہو، سارا دن فساد مچائی رکھو، سارا دن لوگوں کو دشمن بنائے رکھو، سارا دن ڈنڈی مارتے رہو، سارا دن پٹھے کام کرتے رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تک تیری ذات کے اندر وہ کمال نہیں آئے گا، یہ سبحان اللہ بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح آیا ہے ویسے ہی تو واپس جا رہا ہے۔ بارہا تجھے مکے مدینے اللہ نے بلایا، تو جیسا گیا ویسے ہی واپس آ گیا یار۔ وہ کبھی اس کی تحقیق کر کے دیکھو کہ عمرہ کرنے کیوں جاتے ہو آپ؟ کیا وہ پکنک ہے؟ اور پیارے نبی نے کہا آخری دنوں میں یہ لوگ پکنک کے طور پر یہ سارا کچھ کرنے لگ جائیں گے، مقصد نہیں کچھ، مقصد حیات کوئی نہیں ہے، اور مقصد حیات وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور وصف والوں کو اللہ کفر میں بھی وصف پیدا ہو جائے تو ہارنے تو اس کو بھی نہیں، کفر بھی آج وصف پہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جمع وصف پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس کلمہ ہے، وصف نہیں ہے، ان کے پاس کلمہ نہیں ہے، وصف ہے۔ دونوں چیزیں اسی لیے ٹھہری ہوئی ہیں، ورنہ سوال ہی پیدا، دونوں چیزیں نہ ٹھہریں کبھی بھی۔ سوچو میری بات کو غور کر کے، کفر صدیوں سے کیوں ٹھہرا؟ وہ وصف پہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے ان کے پاس۔ ہمارے پاس یہ کلمہ ہے، وصف نہیں ہے، وہ بھی نکارا، ہم بھی نکارا، ان کی زندگی بھی بے مقصد، ہماری زندگی بھی بے مقصد۔ تو جو دم غافل وہ دم کافر، یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا یعمل مثقال ذرۃ شر یرا۔ قرآن نے تو فیصلہ دے دیا، تو جن اترواتا پھر رہا ہے یار، قبر میں تیری ٹانگیں ہیں، تیرے جن ہی نہیں ختم ہوتے کبھی، تیرے بھوت ہی نہیں اترتے، تیری بحث ہی نہیں ختم ہوتی کبھی۔ کہاں تک پہنچا تم؟ کیا تو نے رب کو حاصل کیا کہ جن حاصل کیا تو نے رحمان کو حاصل کیا کہ شیطان کو حاصل کیا تو نے؟ کبھی بھی اپنے آپ کو ہم ڈیفالٹر نہیں کہتے، اور جب انسان اپنے آپ کو ڈیفالٹر سمجھتا ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو راستہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج ہی سے اس کی ابتدا کرو، یہ جمعے کا دن بڑا قیمتی دن ہوتا ہے،
اگر جمعے تک آپ آ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ ایک بار پھر بلا رہا ہے کہ چل پچھلے جمعے کو سمجھ نہیں آئی تو اس جمعے کو فیصلہ کرنا, چل کر مکمکا کر میرے ساتھ, جا پیرو مرشد کے پاس جا کے پوچھ اسے کہ میں سفر کیسے شروع کروں, کہاں سے ابتدا کروں میں کھیل کی. تو میرے بچوں اور دوستوں, زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے, اور ہم ایک ایسا پاک صاف دل لے کے جائیں اللہ کے پاس جو اللہ کو پسند آ جائے. پڑھو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان